الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام خصوص على أبي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين ومغربين، وعلى جد الحسن والحسين، وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام علیکم. معزز سامعین گرامی، کچھ مومنین و مومنات ہیں کہ جن کی دعائے صحت کی اپیل ہے، خصوصاً سید بھائی آصف عابدی صاحب، یاور علی عسکری زیدی صاحب اور چاند بھائی کی اہلیہ اور ایک امداد صاحب ہیں. اس کے علاوہ دانیان فرش اعضاء کے ہاں بیماری ہے، مریضی ہے، یا حاضرین میں کسی کے ہاں کوئی مریض ہے، یا دنیا میں کوئی بھی من جملہ مومن و مومنات مریض ہے، تمام کی شفاء کاملہ و عاجلہ کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیبہ کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. پر محمد علی محمد صلوات. معزز سامعین علی قدر و عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع اب اختتام کے نہایت قریب پہنچ چکا ہے، اور دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے کہ میں اپنے متعلق کو جلدی سے سمیٹوں، لیکن آپ کی توجہات کا ممنون و مشکور ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک خلاصہ کلام آپ کے اذہان عالیہ کی نظر کر سکوں. عزیزان گرامی، کل جیسی کہ ہماری گفتگو چلی تھی اور اس آیہ پہ آپ پہنچی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، مفسرین نے کہا کہ خدایا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہ بعض نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن بہترین ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیوں؟ کہ جیسے ہم نے کل کلام معصوم سے استدلال کیا کہ ہمارا ماننے والا وہی ہے کہ جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. صراط مستقیم کا اگر تصور کیا جائے تو صراط مستقیم کوئی روڈ، کوئی گلی، کوئی سٹریٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ چھوڑ دیا جائے اور سیدھا سیدھا انسان چل جائے. صراط مستقیم
یعنی کیا؟ اگر سوال پوچھا جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یقیناً خداوند متعال کی آواز آئے گی کہ اے میرے بندے گھبرانا نہیں، میں نے تیرے لیے اس مشکل کو آسان کر دیا، تو نے آیت کا پہلا ٹکڑا تو پڑھا ہے، اس کے بعد والا نہیں پڑھا۔ کہ کون سا ٹکڑا پروردگارا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گویا معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کچھ ایسے لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے ساتھ منسلک ہونے پہ انسان راستے پر چلتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی نمائندگان الہی ہیں، یہ وہی نمائندگان خداوند متعال ہیں کہ جن کی صفات روز اول سے ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے بہترین رہبران کا انتخاب کیا، بھیجے ہماری ہدایت کے لیے۔ کیا حسین یا اس کا خدا چاہتے ہیں کہ سب ہی بہشت میں چلے جائیں؟ کیا خدا نے ہمیں خلق کیا کہ تمام کے تمام بہشت میں چلے جائیں؟ کبھی سوچا کہ بھائی خدا کیا چاہتا ہوگا؟ اگر عزیزوں خدا ایسا چاہتا تو مجال ہی نہیں تھی کسی میں کہ وہ ذرہ برابر بھی ہٹتا، کسی میں مجال نہیں۔ کیوں؟ کن فیکن کا مصداق ہے، ارادہ کرتا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا کہ تمام کے تمام بہشت میں جائیں تو کوئی خطا نہ کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزوں، اب نمائندہ الہی کی صفات میں بھی کچھ ایسی ہی صفت موجود ہے۔ کیا خدا نے ہمیں میعاد دے دیا، ہمیں نمائندہ الہی اپنا نمائندہ پرووائیڈ کر دیا، دے دیا۔ نمائندے کا کام ہے رستہ دکھانا، اس رستے پہ چلنا ہمارا کام ہے۔ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم حسینیت کا انتخاب کریں یا یزیدیت کا، یہ ڈیپینڈ ہمارے اوپر کرتا ہے کہ ہم نے انتخاب کس کا کرنا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اگر ہم ان کا انتخاب نہ کریں گے تو ان پہ کوئی آنچ آ جائے گی؟ نہیں عزیزوں، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے تابع رہیں، وہ تو بہترین عرش پر رہ رہے تھے، فرش پر لائے گئے ہمارے لیے۔ کیوں؟ کہ ہماری ہدایت کر سکیں۔ اگر معصوم سے پوچھا جائے کہ مولا اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا ہماری تابعیت و اطاعت سے، اگر آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ہدایت کر رہے ہیں؟ تو یقیناً معصوم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم تمہیں اس دنیاوی مشکلات سے نکال کے لے جائیں، ان دنیاوی بیماریوں سے نکال کے لے جائیں۔ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کا تقاضا کہ خود معصوم کہ جس کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا کے بندے تیرے لیے بہتر ہے، یہ برا ہے، یہ بہتر ہے، یہ برا ہے، اس کے باوجود وہ بندگان خدا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ معصوم کتنی محبت کر رہے ہیں اپنے بندے سے، اپنے چاہنے والے سے، کہ خود ابا عبداللہ الحسین، کیا آپ دیکھیے کہاں کہ جب تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ اور چاہو کہ تمہارے گناہ کم ہو جائیں تو ایک دفعہ کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر کے ساقی بن جاؤ۔ ساقی بن جاؤ یعنی لوگوں کی پیاس بجھانے لگو۔ خدا تمہارے گناہ اس طرح سے معاف کر دے گا جس طرح ابھی تمہیں ماں نے جنما ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ نمائندگان الہی ہیں، یہ ان کا فیض ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ کہ آج اگر زمانہ یہ سوچتا ہے
کہ ہم رائے حسین پہ چل رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں یا مجلس میں جا رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ زیارت حسین اتنے حج و عمرہ کا ثواب دے دے؟ کیسے ممکن ہے بھائی؟ وسعت ذہنی کم ہے، اگلے ناقص کے مالک ہے نا، معصوم تو نہیں ہے۔ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کام ایک ہے، ثواب بے گناہ ہے، بے انتہا ہے، لا تعداد اجر مل رہا ہے، کیوں؟ کیسے ممکن ہے؟ تو آؤ چلیے اس کا مسئلہ تاریخ نے حل کر دیا کہ علامہ بحر العلوم کہ جن کا واقعہ یقیناً آپ نے بہت سارے بزرگان نے سنا ہوا ہوگا، کہ جب یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ میں زیارت تو ایک کر رہا ہوں، جاتا تو ایک دفعہ ہوں، لیکن ثواب مجھے اتنا ہے، اتنے عمروں کا ثواب ہے، اتنے حج ہائی قبول کا ثواب ہے، وہ بھی ایسے حج کے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیے ہو۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچ رہے ہیں، یہی سوچتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ راستے میں ایک گھوڑا سوار آ کے رکتا ہے اور کہا یا شیخ پریشان ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتلائیے، مجھے خدا نے ایسا علم عطا کیا ہے، کچھ عنایت خاص خدا ہے مجھ پر کہ میں آپ کی مشکل کو حل کر سکتا ہوں، آپ مجھے سوال بتلائیے، میں آپ کا علمی مسئلہ حل کرتا ہوں۔ کا سوال یہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا میرے ایک عمل کے بدلے میں عشق حسین میں اتنا سب کچھ مجھے دے دے، کیسے ممکن ہے؟ کہا بہت سمپل سی بات ہے، میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں، قسم جائیے۔ کہا ایک بادشاہ جو اپنی سلطنت سے نکلتا ہے اور شکار کے لیے روانہ ہوتا ہے، جب وہ شکار پر پہنچتا ہے، جاتا ہے اور اپنی فوج سے بچھڑ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، کئی دنوں کے بعد جب اس پر بھوک اور پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اب وہ بھوک اور پیاس میں اتنا گر چکا ہے، اتنی حاوی ہو چکی ہے بھوک اور پیاس کے ان قریب اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ ایک خیمے پر پڑتی ہے، جب وہ خیمے کے قریب بمشکل اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، دیکھتا وہاں ایک ضعیفہ خاتون ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ جب یہ پوچھتا ہے، کہتا ہے میں آج چاہتا ہوں کہ آج رات تمہارا مہمان بنوں۔ اچھا بسم اللہ آ جائیے۔ وہ ضعیفہ خاتون اس کو اپنا مہمان بناتی ہے، وہ ضعیفہ خاتون کی جس کی اولاد اس کی زندگی ایک بکری کے دودھ پر بسر ہو رہی تھی، وہ جب اس کی بھوک کا عالم دیکھتی ہے، اس بکری کو ذبح کرتی ہے اور اس کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ اس کی دنیا وہی بکری تھی، سرمایہ کل دنیا وہی تھا، لیکن وہ اس کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ جب وہ بادشاہ واپس لوٹتا ہے، فوج کے پاس پہنچتا ہے، فوج ڈھونڈتی ہے، پہنچتا ہے واپس اپنی سلطنت میں پہنچتا ہے، تو وزراء سے کہتا ہے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، مجھے مشورہ دو کہ میں اس کو کیا دوں۔ کوئی وزیر کہتا ہے اس کو 10 بکریاں دے دیجئے، کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 50، کوئی کہہ رہا ہے 100 دے دیجئے، کچھ میں ساتھ میں اشرفیاں کو رقم بھی دے دیجئے۔ وہ کہتا ہے کیسے احسان برابر ہو کہ میں یہ جانتا ہوں اس ضعیفہ کی دنیا وہ ایک ہی بکری تھی، احسان برابر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میری جتنی ملکیت ہے، جتنی سلطنت ہے، میں اس پہ قربان کر دوں۔ تو عزیزوں یہی مصداق حسین اور خدا کا بھی ہے کہ حسین نے عشق خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب خدا نے حسین سے وعدہ کر لیا کہ حسین تو نے سب کچھ مجھ پہ قربان کیا ہے، روز آخرت تک تیرے عشق میں جو چلے گا اس پہ اپنا سب کچھ قربان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عشق حسینی کہ آپ دیکھیے کہ معصوم مولا اپنے چاہنے والے کو کس طرح سے نواز رہے ہیں۔ کیا نواز رہے ہیں؟ کہ جو بھی خواہش وہ لے کے جاتا ہے،
چاہے دنیا ہو یا آخرت، جب در حسین پہ جاتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا ایسا در دنیا میں کسی اور کو نصیب ہوگا؟ خوش قسمت ہے باخدا کہ ہمارے ہاتھ میں دامن حسین ہے، کشتی نجات ہے، چراغ ہدایت ہے، ایک ایسی کشتی ہے کہ جیسے ہی ہم اس پہ سوار ہو جائیں تو پلک جھپکتے ہی ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، پلک جھپکتے ہی ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ عزیزوں، اس کے لیے چاہیے کیا ہے؟ اس کے لیے چاہیے ہے فقط قصد قربت، اس کے علاوہ حسین کو کچھ نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے آج بہت سارے دوستان نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عیسائی ہے وہ بھی حسین کے در پہ جا رہا ہے، کوئی ہندو ہے وہ بھی حسین کے در پہ جا رہا ہے، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو در حسین پہ جاتا ہے۔ گویا حسین کا در ایک ایسا در ہے جو افراد و تفریق کا شکار نہیں ہے، جو کسی کے معیار کو نہیں دیکھتا ہے، جو میرٹ کو نہیں دیکھ رہا، صرف دیکھ یہ رہا ہے کہ آنے والا قصد قربت لا رہا ہے، آنے والا میرے لیے آ رہا ہے، آنے والا مجھ سے مانگنے آ رہا ہے۔ عزیزوں، یہ معرفت امام کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے امام کے تقاضے کو سمجھے۔ خلاص کلام تمام نشستوں کا کہ ہم نے یہ پہچانا کہ خدا ہی امام مقرر کرتا ہے، یہ بندے کی بساط نہیں ہے کہ کہیں سے کچھ چندہ اکٹھا کر کے کچھ کر کے ایک امام منتخب کر لے، یہ الہی نمائندہ ہے، الہی منصب ہے۔ جب یہ پہچان لیا تو میلاک و معیار ہاتھ میں آگئے، جو صفات ہم نے امام کی بیان کی ان نشستوں میں، ان پہ جو پورا اترے گا وہ الہی نمائندہ ہوگا۔ جب ہم نے یہ بھی پہچان لیا، اب ضرورت کیا ہے کہ الہی نمائندے کی اطاعت کی جائے، الہی نمائندے کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کیسے کی جائے گی عزیزوں؟ اطاعت کا اگر بہترین مصداق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو عباس ابن علی کو دیکھیے۔ یہ کون عباس ابن علی ہے کہ آج صبح ایک جگہ یہی بات میں پڑھ رہا تھا، تاریخ ایک عجیب روایت ہے کہ عباس ابن علی نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ عباس ابن علی 15 میٹر سے زیادہ حسین سے قریب ہوئے ہوں۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا مولا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا میرا قد ذرا مولا سے تھوڑا بلند ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ میرا سایہ حسین کے اوپر پڑتا رہے، میرا سایہ حسین کے قدموں میں رہے، وہ آقا ہے میں غلام ہوں، میں ان سے آگے جانے کی سوچ نہیں سکتا۔ عزیزوں، یہ عباس ابن علی ہے۔ آپ دیکھیے عباس ابن علی کو یہ جو مقام مرتبہ ملا، کیوں ملا؟ کبھی سوچا ہے کہ عباس ابن علی شجاعت تھے؟ اس لیے اگر یہ بات کہی جائے تو مانی جا سکتی ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے شجاعت کی وجہ سے ملا ہو، لیکن کربلا میں شجاعت کے جوہر تو دکھائے ہی نہیں، کربلا میں شجاعت تو دکھائی نہیں، سخاوت نہ سخاوت بھی نہیں۔ کیوں ملا یہ مرتبہ کہ ایک امام جعفر الصادق علیہ السلام امام جعفر الصادق علیہ السلام کے سامنے کہ جیسے ہی جناب عباس علمدار کا نام آتا مولا اپنی جگہ سے تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا عبد الصالح، مولا نے کہا یا عبد الصالح، خدا کے صالح بندے۔ کون کہہ رہا ہے؟ معصوم کہہ رہا ہے عزیزوں۔ اچھا ایک اور بات بھی واضح کر دوں، بات آ گئی تو کرتا چلوں کہ دیکھیے ایک سوال اٹھتا ہے کہ معصومین علیہ السلام فقط 14 بس یہ بات کر کے آپ کی زحمات تمام۔ معصومین علیہ السلام فقط 14 ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک
سوال ہے یا آپ اس کو کچھ کہہ لیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب ذہنوں تک پہنچے کہ خود معصوم عصمت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اکثر سوچتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ جناب عباس نہیں، وہ تو معصوم نہیں تھے، جناب زینب نہیں، وہ تو معصوم نہیں تھی۔ معصوم کون تھے؟ معصوم فقط 14 ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، معصوم فقط 14 ہوتے تو ہم آدم کو کہاں لے جائیں گے، ہم نوح کو کہاں لے جائیں گے، ہم عیسیٰ کو کہاں لے جائیں گے، ہم ابراہیم کو کہاں لے جائیں گے۔ ہاں بات درست ہے، معصوم صرف 14، یعنی عصمت کے جس درجے پر یہ فائز ہے یہاں کوئی اور فائز ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک عصمت جزئی ہے، ایک عصمت کلی ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بیان کروں گا کہ جو دوسرے ہیں ان میں بھی عصمت جزئی موجود ہے، یہ بھی عصمت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان 14 کے مقابلے میں نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں معروف ہے کہ معصوم فقط 14 ہے، کیونکہ عصمت کے جس درجے پر وہ فائز ہے کوئی اور فائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اطاعت و عشق حضرت عباس کو ذرا محسوس کیجئے کہ حسین سے عباس کا رشتہ کیسا ہے۔ روز عاشور روایات کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس کے فرزندان 2 فرزند کربلا میں شہید ہیں۔ کون؟ مصطفیٰ اور عبداللہ، 2 بیٹے ہیں جو حسین پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ 4 بھائی ہیں جناب عباس کے جو حسین ابن علی پر قربان ہوئے ہیں کربلا میں۔ عزیزوں، بیٹے باپ کے پاس آئے، کہا بابا ہمیں میدان جنگ جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین آنکھوں سے یہ مرحلہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے جائیے۔ حسین دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب ترتیب ہے عباس کی۔ بڑا بیٹا اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم پہلے نہیں جاؤ گے، پہلے دوسرا جائے گا۔ کچھ دیر صبر کیا، حسین ابن علی آگے بڑھے، کہا عباس تم اس کو روک رہے ہو، اس کو اصرار کر رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے مولا و آقا حسین، میں اپنے اس بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں پہلے وہی آپ پر قربان ہو۔ یہ عباس ہے عزیزو، یہ عشق عباس ہے، یہ عباس کا عشق ہے حسین سے، کہ عباس کو قربانی بھی پہلے وہ دینی ہے جو عباس کے دل کے بہت قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکبر سے پہلے میری قربانی قربان ہو۔ یہ عباس ہے عزیزوں۔ ایک وقت روز عاشور ایسا آیا کہ تمام اصحاب مارے جا چکے ہیں، تمام کے تمام خاندان والے مارے جا چکے ہیں، اب بچا ہے تو ایک سپہ سالار، اب بچا ہے تو ایک عباس۔ عزیزو، جب عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا، جوان بیٹے کی لاش اٹھا چکے ہیں، اب عباس سے برداشت نہ ہوا، کہا مولا و آقا میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے مرنے کو بھیجیے، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی حسین نے سنا، کہا عباس تو میرے لشکر کا سپاہ سالار ہے، تو میرے بازوؤں کا زور ہے، اور تو میری کمر کے زور ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزیزو، اب جیسے ہی عباس کے جانے کی خبر خیمے میں گونجی، الحفیظ علمہ زینب کی صدا بلند ہوتی ہے، شہزادیوں اب تمہاری جادو کا خدا حافظ۔ ایک صدا بلند ہوئی، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جیسے ہی یہ صدا سنی، حسین بن علی نے اس صدا سے استفادہ کیا،
اجرکم من اللہ عزیزو، اجرکم من اللہ۔ مشکیزہ لیا علی کا شیر بیٹا عباس، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، دوڑا دوڑتے دوڑتے صفوں کو چیرتے ہوئے فرات میں اتنا، نہر میں اتنا تھا، مشکیزہ بھرا، ایک دفعہ پانی چلو میں لیا، لبوں کے قریب لائے، پھینک دیا۔ راویان کہتے ہیں ممکن ہے جب پانی لبوں کے قریب آیا ہوگا عباس کو اصغر یاد آیا ہوگا، عباس کو سکینہ یاد آئی ہوگی۔ اجرکم من اللہ عزیزو، اجرکم من اللہ۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، واپس لوٹے۔ اب دیکھنا کیا تھا، عمر سعد ملعون نے حکم دیا عباس کو روکو، اگر یہ پانی خیام میں پہنچ گیا جنگ بلند جائے گی۔ عزیزو روکنا کیسا تھا، تیروں کا میں برسا، ایک تیر عباس کا دایا بازو قلم ہوا۔ یہ وہ منظر تھا عزیزو جب علم لڑکھڑایا، بچے دیکھ رہے تھے، علم جھکا، سکینہ کی آس ٹوٹنے لگی، پھر دیکھا نہیں علم سنبھلا ہے، کہا بچوں پریشان نہ ہونا، میرا چچا آ رہا ہے۔ اتنے میں تیسرا تیر عباس کا بایا بازو، عباس نے مشکیزہ دانتوں میں لیا، ایک سکینے مشکیزے میں تیر مارا، عباس نے گھوڑے کا رخ بدلا، کہا میری آس ٹوٹ گئی۔ اجرکم من اللہ عزیزو، اجرکم من اللہ۔ اور یہی سوچ رہے تھے، ایک شکیل نے تیر مارا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، اب تیر نکالنا چاہتے ہیں، ایک ملعون آگے بڑھا، گرز عباس کے سر پہ مارا، عباس اینٹ سے زمین پر آئے۔ تاریخ میں دو ہستیاں ہیں بڑی مشکل سے آئی، وہ کون؟ ایک دفعہ زینب جس کے ہاتھ پسے پشت بدے ہوئے ہیں، ایک دفعہ عباس جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اجرکم من اللہ عزیزو، اجرکم من اللہ۔ بھائی دیکھ رہا ہے، بھائی مر رہا ہے، جیسے ہی حسین نے دیکھا الان کا سارا ظاہری، اے عباس تیرے چلے جانے کے بعد او میری کمر ٹوٹ گئی، او میں ضعیف ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین یا منقلب۔ آخر میں دعا ہے روتی ہوئی آنکھوں سے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سے بہتر ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ بیماری کا۔ حاضرین کیا مومنین و مومنات میں دنیا میں کوئی بھی کہیں کوئی مریض ہے، خصوصاً جن احباب کے نام لیے گئے ان کو تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ باب الحوائج علی اصغر کا، حاضرین کے ہاں مومن و مومنات میں سے اگر کوئی بھی اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندانی کا، حاضرین کے ہاں مومن و مومنات میں سے دنیا میں اگر کوئی ناحق قید ہے اس کی قید جلد از جلد رہا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ زینب بنت علی کی اس چنی ہوئی ردا کا ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے واسطہ جناب زہرا کے پہلو شکستہ کا ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں عوام و انصار امام زمانہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، خصوص بانیان فرش اعضاء کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، یا کوئی ایسا مومن دنیا میں
جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا ہو، شہداء صدیقین صالحین تمام کے لمن کرعوا الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بينهم بين بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآل الطيبين الطاهرين المسلمين ماتم حسین